بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اور دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اس کائنات کے خالق اور مالک نے انسان کا سب سے پہلا روح مرد ہونے کی حیثیت سے جو بنایا ہے وہ ایک شوہر ہے، اور دنیا کی سب سے پہلی خاتون، پہلی عورت جس رنگ، جس شکل، جس روح کے ساتھ دنیا کے سامنے لائی گئی وہ ایک بیوی کی حیثیت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا۔ یہ عورت کا پہلا اعزاز، پہلا رتبہ، پہلا مقام، پہلی عزت آبرو، اللہ کی پہلی عنایت، اس کی پہلی شکل، پہلا روح، پہلی صورت جو دنیا کو دیکھنے میں ملی ہے وہ بیوی کی حیثیت سے ہے، اور مرد کو شوہر ہونے کی حیثیت عطا کی گئی۔ تاریخ شاہد، ہسٹری دنیا کے سامنے، اور قرآن مجید کا بیان پوری دنیا کے اندر اس حقیقت کا اعلان ہے کہ دنیا کا کوئی بھی گھر اس وقت تک کے لیے ممکن نہیں ہے جب تک اس میں مرد شوہر کی حیثیت سے اور عورت بیوی کی حیثیت سے نہیں آتی۔ یہ دونوں جب ان کا تعلق صحیح ہو، اصل پہ ہو، حقائق پہ ہو، دین پہ ہو، تھرو پراپر چینل قانون کے ساتھ ہو، تو پھر یہ میاں بیوی کا رشتہ جس تعلق میں بدل جاتا ہے، یہ مرد باپ بن جاتا ہے، عورت ماں بن جاتی ہے۔ آواز کو آپ نے کچھ چھیڑا ہے یا ویسے؟ شروع میں آواز ٹھیک تھی، اتنے ہی رہنے دیں بس، یہ میرا سپورٹ کرے مجھے آواز۔ پاجی میں نے پتا ہے پیچھے کرانا والا نہیں ہے۔ میں اور آپ اگر اس دوسرے روپ کو مان جائیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں تو اس سے نہ آپ کی شان میں فرق آئے گا نہ میری شان میں، لیکن اس سے معاشرہ جاندار اور مضبوط ہو جائے گا۔ ہر گھر کی پہلی بنیاد مرد شوہر کی حیثیت سے، عورت بیوی کی حیثیت سے۔ دوسرا روپ، دوسرا رنگ کہ جب اللہ تعالیٰ ان کی گود کو ہرا کر دیتا ہے، ان کی ملاقاتوں کو رنگ عطا فرماتا ہے، تو مرد شوہر کے رتبے سے باپ کے رتبے پہ چلا جاتا ہے، اور عورت بیوی کے مقام سے ماں کی حیثیت میں چلی جاتی ہے۔ اور پھر جب اللہ ان دونوں اس کو اولاد سے نوازتا ہے، مرد پیدا ہو تو وہ بیٹے کی حیثیت میں آ جاتا ہے رشتہ، اور اگر اللہ تعالی
فیمیل عطا کرتا ہے، مؤنث سے نوازتا ہے، تو پھر یہ عورت بیٹی کے روپ میں دنیا کے سامنے آتی ہے۔ اور پھر یہ دونوں آپس میں جس رشتے میں جڑ جاتے ہیں، مرد کا وہ چوتھا روپ بھائی کا ہے اور عورت کا چوتھا روپ بہن کا ہے۔ حضرات گرامی، جس بھی معاشرے نے عورت کو ان چار روپس میں، چاروں مقامات پہ عزت دے دی، سنبھال لیا ہے، وہ معاشرہ کامیاب ہے۔ اور سنبھالتا کون ہے؟ عورت کے ان چاروں کرداروں کو مرد، اور بگاڑتا بھی مرد ہے۔ ان چاروں میں جب مرد اور عورت، میاں اور بیوی، باپ اور ماں، بیٹا اور بیٹی، بھائی اور بہن، یہ مضبوط تعلق والے ہوتے ہیں اور اپنے درمیان میں سے کسی تیسرے کو نہیں گزرنے دیتے، تو ساری دنیا کے شیاطین مل کے، شیطانی قوتیں مل کے، سارے جادوگر مل کے، دنیا کے سارے 2 نمبر لوگ مل کے، عزتوں کے لٹیرے اور ڈاکو مل کے، ہر طرح کی تباہی اور بربادی وسوسے ڈالنے والے مل کے ان کے درمیان میں سے رستہ نہیں بنا سکتے۔ نہ ان کو توڑ سکتے ہیں، نہ ان کو خراب کر سکتے ہیں، نہ ان کی عزت پہ ڈاکہ ڈال سکتے ہیں، نہ ان کی محبتیں چھین کے آپس میں ان کی نفرتوں کو جو ہے وہ ہوا دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر معمولی سی بھی دراڑ آ جائے، خلا پیدا ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے، تو پھر کسی نے جو کہا تھا وہ حق ہے کہ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ رشتوں کے اندر جب دراڑ آتی ہے تو پھر تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے، شیطانی طاقتیں مضبوط ہوتی ہیں، آپس کے اندر لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں، اور وفا ہار جاتی ہے، انا جیت جاتی ہے۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا تھا، وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے۔ تو حضرات، یہ 4 رشتے 4 لوگوں نے مضبوط کرنے ہیں، اور قرآن کی ایک ہی آیت نے ان چاروں کو مضبوط کروایا ہے۔ میں امید کروں گا آپ لوگ جس انہماک اور جس محبت کے ساتھ تشریف فرما ہے، ہمارا آج کا موضوع گھر گھر کی کہانی ہے، ہر دوسرے فرد کی داستان ہے، کوئی علاقہ، کوئی گاؤں، کوئی شہر مستثنا نہیں ہے جہاں آج تعلق کمزور نہیں ہو گئے، لڑائیاں، جھگڑے، رولے پھڈے اور مار کٹائی، تڑاخ تڑاخ، طلاق طلاق کی نوبتیں، ماں باپ مر جائیں تو بچے یتیم ہو کے حوصلہ کر جاتے ہیں، صبر آ جاتا ہے، ماں بھی زندہ، باپ بھی زندہ، طلاقوں کی نوبت، یہ زندہ ماں باپ والے یتیم بچے، ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ ننیال میں عزت، نہ ددھیال میں وقار، نہ لوگوں کی نظروں کے اندر کوئی ان کی جو ہے اچھائی۔ ماں باپ ہونے کا تانا دے تم اس کے ساتھ، باپ ماں کا تانا دے کہ تم اس کے ہو، دونوں طرف سے جینا حرام ہو جاتا ہے۔ آئیے اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں، جہاں کمی بیشی ہیں ان کو سمجھیں، اپنے گھروں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دیوار میں دراڑ آ جائے تو دھکا دے کے گرا نہیں دیتے، اس کو وہاں سے جگہ کو صاف کر کے، مستری مزدور کو بلا کر کے، مسالے کو پہلے سے زیادہ مضبوط کر کے، اس دراڑ میں ڈال کر کے، بھر کر کے، اور اس کو مزید ٹوٹنے سے بچایا جاتا ہے، اور اس کو پلستر کر کے پھر ایک جیسا رنگ کر کے اس دراڑ کو یوں مٹا دیا جاتا ہے کہ آنے والے کو پھر محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہاں کبھی دراڑ آئی تھی۔ مگر انسانی رشتوں میں تھوڑی سی دراڑ آئے، تعلق میں دراڑ آئے، ہم اس کو اتنی ہوا دیتے ہیں، اتنا اچھالتے ہیں، معاملہ اتنا بگاڑ دیتے ہیں، شوہر اور بیوی کو اتنا دور کر دیتے ہیں، بہن کو بھائی سے اتنا اجنبی بنا دیتے ہیں، بیٹی کو باپ سے اتنا،
बदगुमान कर देते हैं कि हर रिश्ता एक दूसरे से जो है वो टूटते भागते, और दिन ब दिन ये खला बढ़ती जाती है और इतनी खलीज पैदा हो जाती है कि हम कहते हैं कि ना खुशी में मिलना है ना गमी में मिलना है। वो मेरा बाप नहीं है, मैं उसकी बेटी नहीं हूं। वो मेरी माँ नहीं है, मैं उसका बेटा नहीं हूं। हाँ हाँ, वो मेरा शौहर नहीं, मैं उसकी बीवी नहीं। वो मेरी बीवी नहीं, मैं उसका शौहर नहीं। हाँ, वो मेरा भाई नहीं, मैं उसकी बहन नहीं। ये मेरी बहन नहीं, मैं उसका भाई नहीं। ये जुमले सुनने को हमें मिलते हैं और यूं घरों का शिराजा बिखर जाता है। दुनिया तमाशा देखती है और फिर दुश्मन को राजी करके इंसान कभी खुद भी खुश नहीं रहता। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम मजबूत हों, इज्जत बहाल हो, वकार पहले वाला हो, आबरू मिले, तो एक आयत समझिए। कुरान में एक आयत है, अल्लाह फरमाते हैं अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। इस आयत का हमने तर्जमा किया कि मर्द औरतों के हाकिम हैं। मर्द औरतों के हाकिम हैं। भाई वो तर्जमा गलत हुआ। क्यों? जब बंदा हाकिम होता है तो हाकिम को पता है फिर कभी पुलिस की जरूरत, कभी फौज की जरूरत, कभी लाठी चार्ज की जरूरत, कभी आंसू गैस की जरूरत, दूसरे को दबाने के लिए अवाम और रियाया समझ के, फिर उनके ऊपर कभी जो है कोड़े बरसाने की जरूरत, कभी जेल की जरूरत, कभी हवालात की जरूरत, कभी फौजो सिपाह की जरूरत, कभी डंडासोटा.com की जरूरत। फिर जब मर्द अपने आप को हाकिम समझ लेता है तो फिर औरत को रियाया समझ के वो मारता है, अपने से दूर कर लेता है। तड़ाक तड़ाक की नौबत आती है। हालांकि कुरान की इस आयत का ये मफहूम कतअन था ही नहीं। कुरान कह रहा है अर्रिजालु कव्वामून, मर्द औरतों को गिरने से बचाने वाला, कायम रखने वाला सपोर्टर होता है, सपोर्ट देने वाला। आप इस वक्त देखिए, ये 4 माइक एक शिकंजे के साथ है। एक शिकंजा है जिसने इसको पकड़ा है, बाकी चीजों को हमने सपोर्ट दे के बांधा है। अगर ये ना हो तो ये गुच्छा भी यहां ना होता। मेरे मुंह के सामने इस वक्त जो एंगल और जाविया बना रहा है और मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, हजरात, ये शिकंजा भी इन्हें पकड़ के ना खड़ा होता अगर इसको पीछे इस पाइप की सपोर्ट ना होती। ये पाइप अपनी जगह पे कभी कायम ना रहता अगर इसको इस शिकंजे ने ना जकड़ा होता, और ये शिकंजा ना होता अगर इसको इस पाइप की सपोर्ट ना होती, और ये पाइप यूं खड़ा ना होता अगर इसको नीचे कदमों की और पांव की सपोर्ट ना होती। इसीलिए कुरान ने कहा था इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। कुरान इंसानों को वो रहनुमाई दे देता है कि वो अपने पांव पे मजबूती से खड़े हो जाते हैं और वो कभी गिरते नहीं। इंसान को गिरने नहीं देता। अक़वम, वो इंसानियत को कायम रखता है। इंसान कायम दायम रहता है, मुआशरे खड़े रहते हैं। अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। औरत कभी खुद खड़ी नहीं रह सकती, उसको खड़ा करने वाले की जरूरत होती है। अगर वो बीवी है तो शौहर उसका सपोर्टर, हौसला देने वाला, सहारा देने वाला। आपने देखा नहीं, बारिश हुई, मामूली सी फिसलन हुई, चलते जा रहे थे, गिरने लगी, स्लिप होने लगी, आगे हाथ किसने बढ़ाया? हौसला किसने दिया? दाद किसने दी? जरा संभल के कदम रखना किसने बोला? ये जुमलों का सहारा, लफ्जों का सहारा, कलाम का सहारा, गुफ्तगू का हौसला, कभी हाथ पकड़ करके, कभी पैसा दे करके, कभी जिस्मानी जरूरियात को पूरा करके, कभी उसकी नजरियात और सोच को सहारा देके, कभी उसको उसकी औलाद को सहारा देके, कभी उसको घर की छत दे करके, कभी माल दौलत पैसा कमा करके। ये ना हो तो औरत का खड़ा होना मुश्किल हो जाए। और जब ये शौहर आपको पता होना चाहिए बूढ़ा होता है तो फिर उसी औरत का बेटा उसका सहारा होता है, बेटा बन के।
یہ منظر آپ نے دیکھے ہوں گے، میں تو دیکھتا ہوں، آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، مجھ سے کہیں زیادہ دیکھا ہوگا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کے پاؤں سائیکل کے پیڈل تک نہیں پہنچتے، لیکن وہ اپنی بوڑھی ماں کو کیریئر پہ پیچھے بٹھا کے لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنی ماں کو گرنے نہیں دے رہا، خود گر جائے تو گر جائے، اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے، طاقت سے بڑھ کے وزن اٹھا رہا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، ماں سے نہیں چلا جا رہا، ہاتھ پکڑ کے کندھے پہ رکھ کے چلا رہا، ماں سے سیڑھیوں پہ نہیں چڑھا جا رہا، یہ بیچارہ ہمت کر کے کوشش کر کے اٹھا کے اوپر چڑھا رہا، کبھی چارپائی پہ بٹھا رہا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اور آپ نے یہ منظر بھی دیکھا ہوگا، یہ منظر بھی دیکھا ہوگا، بوڑھا باپ اپنی بیٹی کو، راشا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، موٹر سائیکل بیلنس نہیں ہو رہی، سائیکل بیلنس نہیں ہو رہی، لیکن اپنی بیٹی کو شہر چھوڑنے، آفس چھوڑنے، دفتر چھوڑنے اور جو ہے کالج چھوڑنے، یونیورسٹی چھوڑنے جا رہا ہے۔ اپنے بیچارے کی حالت، جسم کمزور، جگر کمزور، دل کمزور، نظر کمزور، ہاتھ کمزور، اعصاب کمزور، جسم میں دردیں ہیں، لیکن یہ بیٹی کا حوصلہ بھی، بیٹی کا سہارا بھی اس کو قائم رکھے ہوئے، پیپر بھی دلوا رہا، پڑھا بھی رہا، تعلیم بھی دلوا رہا، اور دور دراز علاقوں میں شادیوں کے بعد جا کر کے اس کی ہمت بندھا رہا۔ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء۔ اور آپ نے بھائیوں کو دیکھا ہوگا، بہنوں کو بٹھا کر کے، خود بیچارہ لیٹ ہو رہا ہے، آفس میں جا کے جھڑکیں کھا رہا ہے، باس کی باتیں سن رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اپنی بہن کا حوصلہ بھی، سہارا بھی، آسرا بھی، یہ قوام بھی اسے گرنے نہیں دے رہا، قائم ہے، دائم ہے۔ سر سے باپ کا سہارا اٹھ گیا، ایک بھائی ہے، 6 بہنیں ہیں، یہ کما کے لا رہا ہے، یہ ان کو کھلا رہا ہے، جوان کر رہا ہے، ان کی شادیاں کر رہا ہے، ان کی مشکلوں میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، خوشی غمی میں ان کو جو ہے پہنچ اور اپروچ دے رہا ہے۔ کیا مانا؟ یہ آپس کے تعلق کو نبھائے ہوئے ہے۔ الرجال قوامون علی النساء۔ حضرات پھر ان سے آگے جو رشتے ہیں، ان رشتوں تک پہنچ کے کتنے یہاں نوجوان ہیں جو اپنی ابھی تک پھوپھیوں کو جا کر کے عید دے کے آتے ہیں، پھوپھو کیا ہوا، ابو نہیں ہے تو میں تو ہوں نا، اگر وہ آتے تھے تو مجھے وہی سمجھ لیں، اپنا بیٹا سمجھ لیں، اپنا بھائی سمجھ لیں، اس روپ میں کبھی دیکھ لیں، پھوپھو آپ کیسی ہیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے، کبھی یہ خالہ کے پاس جا رہا ہے، کبھی یہ جو ہے ان رشتوں کو کہاں تک نبھاتے۔ یہ قرآن کا بیان تھا اور یہ قرآنی معاشرہ تھا۔ جب ہمارا یہ تعلق مضبوط تھا اور یہ رجل جو ہے الرجال قوامون تھے، تعلق مضبوط تھے، عورت دین کو مانتی تھی، ان رشتوں کی قدر کرتی تھی، لحاظ کرتی تھی، اور یہ رشتے عورتوں کے ان رشتوں کو مضبوط کرتے تھے۔ کعبہ کے رب کی قسم، ستاروں پہ تو لوگوں نے کمندیں ڈال لی، لیکن عورت پہ ڈورے ڈالنے ممکن نہیں تھے۔ عورت معزز تھی، کیوں؟ بھائی میں غیرت تھی، بیٹے میں حیا تھی، باپ کے اندر جسمانی کمزوری ضرور، مگر تعلق مضبوط ترین بیٹی کے ساتھ، شوہر مصروف ترین، مگر غیرت کا علم بردار ہوتا تھا جب تک یہ دیوس نہیں تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ببر شیر کی گردن میں تو لوگوں نے ہاتھ ڈالے، مگر کسی عورت کی زلفوں تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ بھیڑیے کی رانوں تک تو دنیا پہنچ گئی، مگر کسی عورت کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کوئی تعلق بنانا ناممکن۔ لوگوں یاد رکھیے، رات کے اندھیرے میں سوئی تو تلاش کرنا ممکن تھی، مگر دن کی روشنی میں غیرت مند اور خاندانی عورت یوں سرے بازار آوارہ گھومتی پھرتی ڈھونڈنا مشکل تھی۔ کیوں؟ یہ تعلق مضبوط ہے، اور قرآن جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ الرجال قوامون علی النساء۔ اب حالات نے کیا کیا، دشمن نے کیا کیا، شیطان نے کیا کیا، ان چاروں رشتوں کو عورت کی نظر میں گرایا۔ چاروں رشتوں، یہاں جب میں بات کر رہا ہوں تو کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے، کوئی بیٹا بیٹھا ہے اور کوئی شوہر بیٹھا ہے۔ ان چاروں رشتوں کی آج قدر دیکھ لیں۔ دشمن نے ہماری ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، ان کی نظروں میں ان کے چاروں یہ گائیڈ، چاروں سپورٹر، چاروں گن مین،
عزت کے محافظ، فریق باڈی گارڈز، ان کو کمزور بھی کیا، ڈی ویلیو بھی کیا، نظر بھی گرایا، نظروں میں بھی گرایا۔ بیٹا توجہ میری طرف، یہ ہم نہیں ہیں، فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو ڈسٹرب نہیں کریں۔ اب جب یہ چاروں رشتے کمزور ہوئے ہیں تو نتیجہ دیکھیے، کسی لمحے اگر بھائی بہن کو کوئی بات کہہ بھی دے تو وہ طوفان بدتمیزی گھر میں آ جاتا ہے، ماں کے سامنے چیخ، برتن توڑ، بھائیوں کے سامنے بول، باپ کے سامنے انہوں لگام پالو، انہوں نتھ دے لو، یہ بہت آیا میں نوں سمجھاؤں پابندیاں لاڑا لا، میرا پیو مر نہیں گیا، بھائی کی کوئی ویلیو نہیں، گرا دیا، سائیڈ پہ کر دیا۔ دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا۔ یہ بھائی گرایا نہیں گیا، عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اور اگر کہیں بیٹا روکنے لگا ماں کو، 4 5 10 20 سنا دی، میں تینوں جمیا تو مینوں جمیا نہیں، میرے رستے دا روڑا نہ بنی، خبردار جو کوئی گل میں ابو نوں دسوں، دس لیں پیو تیرا کی میرا کر لو۔ باپ بھی گیا، شوہر بھی گیا، بیٹا بھی گیا، پیچھے رشتہ کون سا رہ گیا؟ بھائی بھی گیا۔ اب کسی کو عزت دی نہیں، اعتماد ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھ لیں اس وقت، آپ اتوار بازار چلے جائیں، جمعہ بازار چلے جائیں، منگل بازار چلے جائیں، بدھ بازار چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، کیا آپ کو وہاں مرد نظر آتے ہیں؟ بہت تھوڑے۔ بیچنے والے تو مرد ہوں گے، خریدنے والی عورتیں۔ کیوں؟ کسی بھی عورت کو اپنے مرد کے اوپر اعتماد رہا ہی نہیں کہ وہ شاپنگ کر کے لائے گا تو اچھی ہوگی۔ اس نے سمجھ لیا ہے میں بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ مہنگا ترین کپڑا لے کے چلا جاؤں۔ پتہ ہے جواب کیا ملنا ہے؟ نہ لین آوے تو نہ لیا کرو، آ ڈیزائن ہے کوئی 5 سال پرانا چک لیا ہے جے، تانوں پتہ ہی نہیں ہن نویں نویں برانڈ چلن ڈے نے، کدی کچھ ویکھیا ہوئے تو پھر پتہ ہوئے نا۔ سارا دن تگاری چک دے باہر، تسی وہی کام کریا کرو، ایداں دے کام ساڈے لئی، تسی کما کے پیسے دو، اسی اپنے حساب لا لا نہیں۔ ٹھیک ہے، بندہ بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تو جے بیچارہ لے آیا کوئی سودے شودے، اودے چ کیڑے سن، اودے چ سوسری سی، پتہ تانوں لگدا کوئی نہیں ککھ دا۔ جے کوئی کپڑا لایا پونا بھی آندا، وہ بھی پسند نہیں، وہ رنگ لین ڈیا سی، تانوں تے اتنا پتہ نہیں۔ اب جب یہ چیزیں ہو گئی ہیں، اعتماد اٹھ گیا ہے۔ میں بڑی درد کے ساتھ تڑپ کے پنڈ کے ماحول میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں شہر کیا اور گاؤں کیا ہے، یہاں پھر بھی تھوڑی بہت عزت باقی ہے، اللہ کا آپ شکر کیا کریں۔ پھر بھی لیکن بات کہاں چلی گئی ہے؟ چھوٹا سا سوراخ ہو تو سینہ آسان، تو جدو لگارے لے جان پھر اللہ حافظ۔ فیصل آباد میں ایک محلہ ہے منصور آباد، منصور آباد کے اندر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور، بڑا مشہور جرنل سٹور۔ میں وہاں گیا تو مجھے کوئی ضرورت تھی، گھر والوں کے لیے سامان لینا تھا، تو رش اندر داخل ہونے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میں نے دروازے میں کھڑے ہو کے آواز دی، میں کہ پاجی انہیں نمبر دیا، چیز پھڑا چھڑیا جی۔ مولوی صاحب تو انہوں پتہ ہی نہیں ہے انہیاں بیبیاں کھڑیاں، تسی کی بولن ڈے جی؟ میں کہ جی حکم کو غلطی ہو گئی ہے، تو انہوں نہیں پتا، تسی باجی ہونی نو بھیج دیں دے۔ ہاں میں نمبر توڑ بھیج دواں، پھر راضی ہے چودھری دکاندار۔ جے میں منہ تھاڑی لفظ کٹ لواں تے پیڑا وہاں بڑا بتائے گا باجی نہیں ہے تو انہوں لوز ہونا، آ نہیں تو انہوں پھیٹانا، باجیاں آ لیندیاں نے تے آیا تے اے برینڈ ہے۔ ارے تیری ماں میری ماں بہن بیٹی کل بھی تھی۔ ایک شخص تو اٹھ کے کہے کہ اس نے اپنی ماں جی کے کبھی یہ انڈر گارمنٹس کے لباس کو کبھی کسی جگہ دیکھا ہی ہو، وہ بھی تو شاپنگ کرتی تھی، ہمارے باپ لا کے دیتے تھے، یہ چیزیں موجود تھیں الحمدللہ۔ کبھی دھلے ہوئے دیکھا ہو تے ہن ماشاءاللہ بازار چنال تھی نو لے جاؤ، پتر نو لے جاؤ، اللہ ہی حافظ ہے۔ ڈسپلے تے لگے نے، ہر چیز میسر ہے۔ پھر ماشاءاللہ جو مشہوریاں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ آپ خوش نہ ہوں دنیا ترقی کر گئی ہے، یہ میاں بیوی کا، باپ بیٹی کا اور بھائی بہن کا یہ تعلق توڑ کے رکھ دیا گیا اور ختم کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے اکثر بھراواں نوں نا بھین نال شاپنگ جے کراون ٹر بھی جان گے تے دکان دے باہر ہی منہ نیویں پا کے اپنے موبائل تے بیٹھے ہون گے، باجی تسی آپ جاؤ لے،
میں نال گیا تو کی سمجھو یہ بھن ہے تے آ ہے فلانے وہ جو مرضی گل کر لوے باجی باجی کر کے آپیاں کر دیاں باجیاں کر دیاں نہیں آ نہیں او نہیں لیکن اسے شرم آئے گی کیوں اسے ڈی ویلیو کر دیا گیا ہے دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا یہی حالت باپ کی ہے یہی شوہر کی ہے یہی بھائی کی ہے اور یہی بیٹے کی ہے میرا ایک سٹوڈنٹ ہے میں اگلے دن بازار میں کھڑا السلام علیکم بیٹا آپ یہاں کیسے وہ ماما اندر نہ ذرا شاپنگ کرنے گئے تو بیٹا آپ ماما کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے سر ان کی کوئی اپنے پرائیویسی کی پرسنل چیزیں ہوتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون اب جس دن بیٹے کا یہ مائنڈ بن گیا کہ میری ماما کی دکاندار کے ساتھ کوئی پرائیویسی کی پرسنل گفتگو ہے اور باپ باہر کمانے گیا ہوا ہے دہاڑی پہ گیا ہوا ہے مزدور بن کے لوٹے گا مجھے بتائیے اس کے گھر میں کیا بچا الرجال قوامون علی النساء اگر میری بہنیں سن رہی ہیں میری مائیں سن رہی ہیں بیٹیاں سن رہی ہیں میں ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا میں ہاتھ نہیں جوڑنا چاہتا میں کوئی ترلا بھی نہیں مارنا چاہتا لیکن اتنی یاد ضرور دلانا چاہتا ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیتے ہی نظریں کیوں جھک جاتی ہیں پتہ ہے کیوں نظریں جھک جاتی ہیں پوری زندگی ایک دفعہ بھی بازار نہیں گئی پیغمبر کی بیٹی وہ بھی تھی اور ہمیں بھی نسبت ہے محبوب سے پوری زندگی مجھے بازار میں کوئی روایت نہیں ملی وہ گئی ہوں گھر میں آٹا نہیں ہے دانے خود چکی پہ پیسے آپ کو پتہ ہے کہ کمزوری اور نحیف محبوب کے سامنے آ کے شاید بات نہیں کر پائیں لیکن اپنی ماں جی کے پاس گئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں تو ابو کو کہنا مجھے بھی غلام دے دے میرے سے کام نہیں ہوتا یہ مشکیزیں اٹھا کے سارا کچھ کر کے میرے محبوب نے بیٹی کی کیا تربیت کی اپنی اہلیہ کو کہا بیٹی آئے نا تو کہنا غلام تو میں دے دوں گا کیا میں اس سے اچھی چیز نہ دے دوں جو غلام بھی نہیں کر پائے گا سارا دن کام کرنا کام والے کی یا کام والی کی ضرورت نہیں جب تھک جاؤ تو شام کو سونے سے پہلے 33 بار سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے پورے جسم پہ جہاں تک پھیرا جا سکے پھیرنا سو جانا میرا رب دن بھر کی تھکاوٹیں ختم کر دے میں جو کہنا چاہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ نے ان کے بائیں کان میں بات کہی تھی نا اور وہ مسکرا پڑی تھی دائیں کان میں بات کی تو روئی تھی جو بائیں کان میں بات کی تھی کہا تھا بیٹی تم بہت جلدی سب سے پہلے مجھے ملنے والی ہو انہیں یقین ہو گیا تھا کہ میری موت آ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کیا کرتی تھی خواتین سے پوچھتی جو مدینے میں آتی ہیں ان سے سوال کرتی مجھے یہ بتاؤ کہ عورت کا جنازہ کیسے اٹھاتے ہیں عورت فوت ہو جاتی ہے تو اسے قبرستان تک کیسے لے کے جاتے ہیں حبشہ کی طرف سے ایک خاتون نے بتایا کہ ہم جب میت کو اٹھاتے ہیں عورت کی تو اس کی چارپائی کے اوپر شاخوں کو موڑ کے گول دائرے بنا کے ان کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں تاکہ عورت کے جسم کے اپ ڈاؤنز نظر نہ آئیں اس کے جسے کی ڈیل ڈال نظر نہ آئے اس کی باڈی کے جو ہے ابھرے ہوئے اعضاء وہ محسوس نہ ہوں اللہ اکبر سیدہ نے وصیت کر دی تھی کہ میرا کفن دفن کا اہتمام کوئی اور نہیں صرف میرا شوہر کرے اور میرا جنازہ دن میں نہ اٹھایا جائے رات میں اٹھایا جائے جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں میری چارپائی کے اوپر شاخوں کو موڑ کر کے اوپر کپڑا ڈالا جائے جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے وہ میرے دوست جانتے ہیں وہ دوست جانتے ہیں عورت کا جب جنازہ آتا ہے تو آج بھی اس کا سینے اور چھاتی والا حصہ یہ اوپر کور ہوتا ہے حضرات یہ کون لوگ تھے یہ کون سی ہستیاں تھیں
ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، آپ کی بیٹی، اور بیٹی کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے نہیں مل گیا، پابندی کی وجہ سے ملا ہے۔ تب الرجال قوامون علی النساء، حضرت علی جیسے شوہر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے رضی اللہ عنہما، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے باپ تھے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ آج میری ماں بہن بیٹی کو بھی مل سکتا ہے۔ میں یہاں ایک بہت درد کے ساتھ تڑپ کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے دنیا میں بندے کے لیے سب سے پہلی سزا کیا تھی؟ ہم جب کوئی چھوٹا سا گناہ بھی کریں نا، بھلے وہ بھول کے کیوں نہ کریں، غلطی سے بھی کیوں نہ ہو، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میرا رب بھول چوک اور غلطی سے ہونے والا کام معاف کرتا ہے، لیکن یاد رہے رب کے قرآن نے کہا ہے نسی آدم علیہ السلام ان کی اہلیہ کو جنت میں بھول ہوئی دانا کھا لیا، شیطان نے قسمیں اٹھا کے کہا تھا وَقَاسَمَهُمَا، قسمیں اٹھا کے کہا تمہیں رب نے صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں جنت ہمیشہ تمہیں نہ مل جائے، تم فرشتے نہ بن جاؤ، اوے کھا لو کوئی حرج نہیں، میں جانتا ہوں میں یہاں رہتا ہوں۔ انہوں نے جب کھایا تو رب نے پہلی سزا کیا دی تھی؟ کپڑے اتارے تھے، جنت میں ہی کپڑے اتر گئے تھے۔ آج میرے اور آپ کی جو عزت ننگی ہو رہی ہے نا، دن بدن اپنے ہاتھوں سے کاٹ کاٹ کے فیشن کے نام پہ کپڑا کم سے کم ہوتے جا رہا ہے، کاسیات عاریات، یہ ہمارے جرموں کی سزا ہے، یہ ہماری کمزوریوں کی علامت ہے، یہ ہمارا دکھ ہے۔ ہماری چھوٹی سی بیٹی، ہماری جوان بہن، او لوگوں ہماری ماں 70 سال عمر ہے، کبھی فیشن تو دیکھیں۔ ہماری بیویاں، ہم اس حمام میں دن بدن کیوں ننگے ہوتے جا رہے ہیں؟ ہمارے جرم بہت بڑھ گئے ہیں، ہمارے گھروں کے رشتے کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے اللہ سے تعلق کمزور ہو گئے ہیں۔ جو بندہ رب کے تعلق کو کمزور کر دے، میرا رب اس کے عزت کے رشتوں کے تعلق کمزور کر دیتا ہے، اور پھر وہی اس کی عزت اس کی سزا بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہمارے اللہ سے تعلق ٹوٹ گئے۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو رب کو بھول سکتے ہیں، وہ سب کو بھول سکتے ہیں۔ ہم اپنے نبی کی وفا بھول گئے ہیں۔ ان لوگوں سے وفا کی توقع مت رکھنا جو نبی کو بھول سکتے ہیں، وہ سبھی کو بھول سکتے ہیں۔ لہذا نظر ثانی کریں، گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں، اسباب کیا ہیں۔ میں یہاں ایک اور فاطمہ کی بھی مثال لانا چاہتا ہوں۔ حضرات، یہ فاطمہ 3 بادشاہوں کی بہن ہے۔ یہ فاطمہ، اس کا شوہر بھی بادشاہ ہے، یہ فاطمہ، اس کے والد بھی حکمران اور بادشاہ ہیں۔ بیک وقت 5 خلیفوں سے تعلق رکھنے والی عورت، اللہ اکبر۔ اس کا تعلق ذرا دیکھنا جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، جو آج کمزور ہو گئی ہے۔ اتنی ٹھاٹ باٹ والی، اتنی شان والی، اتنی عزت اور آبرو اور مقام والی، مال دولت اور پیسے والی، تینوں بھائیوں نے مل کے کنگن بنا کے دیے تھے سونے کے موٹے موٹے۔ ایک کنگن باپ نے دلوایا تھا، اب یہ 4 کنگن پہن کے بڑی دھوم دھام سے چلنے والی شہزادی تھی فاطمہ، بنی امیہ خاندان کی ہے۔ شوہر کا نام عمر بن عبدالعزیز ہے رحمت اللہ علیہ۔ جب حاکم وقت بنے نا، سب سے پہلی میٹنگ بیوی سے کی۔ کہا میری اہلیہ، کہا جی، کہا میں حاکم وقت بننے چلا ہوں، آپ خاتون اول بن گئی، کیونکہ حاکم وقت کی بیوی پورے معاشرے اور سوسائٹی کی خاتون اول ہوتی ہے۔ آپ خاتون اول ہیں، لیکن مجھے ایک چیز ہے کہ اگر پوچھ لیا تو میں حساب نہیں دے پاؤں گا۔ معاشرے کی کسی بیٹی نے اگر یہ سوچ لیا
تیرے ہاتھ کے کنگنوں کو دیکھ کے کاش میں بھی حاکم وقت کی بیوی ہوتی تو یہ کنگن میرے بھی ہاتھ میں ہوتے. اس کے دل کے اندر جو خواہش انگڑائی لے گی کہیں اس کے بھائی کی عزت نہ اس سے لٹ جائے, اس کے باپ کی پگڑی پہ داغ نہ آئے, اس کی عزت کی سفید چادر داغدار نہ ہو. وہ ایک وقت کے حاکم کے بارے میں غلط زاویے سے نہ سوچے. لہذا میں امید کرتا ہوں کہ تم یہ کنگن اتار کے بیت المال میں جمع کروا دو. اج بھاجی آپ کوکا نہیں لوا سکتے جے بھرا نے دتا ہوئے تھا, جانا کتنے پہ کہہ کے اسی نتلی نہیں لا سکتے, ہم انگوٹھی نہیں اتار سکتے. کیوں؟ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. کٹ جائے گی مر جائے گی. بھراواں دیاں چیزاں ایک لے کے نہیں دے سکیا اندرا نے خطرہ اتوں گلاں کردا. اللہ اکبر. نہ چون نہ چرا تاریخ لکھتی ہے ادھر منہ سے لفظ نکلے ہیں, ادھر کنگن اتار کے بیت المال میں جمع کروا دیے. جتنا زمانہ خلافت ہے جائیے اس بیوی کے وجود نے سونا نہیں دیکھا, چاندی نہیں دیکھی. جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے نا رحمت اللہ علیہ, تو بیت المال کا خازن آیا, کہنے لگا بی بی میں جانتا ہوں آپ شہزادی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ صدقے کا مال نہیں, یہ آپ کے ذاتی ہیں اور یہ آپ کو باپ نے دیے تھے, بھائیوں نے دیے تھے. یہ کنگن آپ کے, آپ اپنے کنگن لے لیں. یہاں سوچ ہے میری بہن کے لیے, بیٹی کے لیے, بیوی ہونے کی حیثیت سے, ماں ہونے کی حیثیت سے. قوم کی مائیں ایسی تھیں, مسلمانوں کی بیویاں ایسی تھیں, ان کی بہنیں ایسی تھیں, ان کی بیٹیاں ایسی تھیں. آبرو اس وجہ سے تھی, تاریخ میں مثال اس لیے تھی. آج میں کئی صدیوں کے بعد ان کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں, بھلے وہ قبر کی مٹی میں ہیں, انہوں نے تعلق کو دیکھا تھا. کہنے لگی بیت المال کے خزانچی سے فوراً جہاں سے لے کے آیا وہیں رکھ جا کے. کہا شہزادی آپ غصے میں ہیں, میں کوئی غلط تو نہیں, یہ آپ نے جمع کروایا تھا, مجھے پتا ہے یہ عمر بن عبدالعزیز کیا بھی نہیں ہے مال, یہ آپ کے بھائیوں کا دیا ہوا ہے, باپ کا دیا ہوا ہے, یہ آپ کا پرسنل ہے, بیت المال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے دیا, میں نے رکھ لیا, میں امانت واپس لوٹانے آیا ہوں. کہا واپس لے جا وہیں رکھ دے. میں کل زندہ اپنے شوہر کی جتنی قدر کرتی تھی آج وہ ٹنوں من مٹی کے نیچے ہے, اس سے بڑھ کر کے میں اس کی حیا کرتی ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ جو چیز اس نے زندگی میں میرے ہاتھوں میں نہیں دیکھی وہ مرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں میں پہنوں, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی, لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا لیا. اور ہماری لڑائیاں, ہمارے جھگڑے ہمارے گھر کیوں ٹوٹتے ہیں, بچے زندہ یتیم کیوں ہوتے ہیں. ہمارا سب سے پہلا پھڈا اس بات پہ ہوتا ہے ضروریات زندگی. تسی میں نے شادی چ لہنگا نہیں لے کے دیتا تے ہون ہی کچھ ویکھ لو, حیا کر لو, او فلانیاں نے ایداں دے اسی لائے نے, کو مینوں بھی لے کے دے چھڈو, او میری تے نہیں تنخواہ نہیں, میں نہیں کرنا, میں کی کراں, میں ساری عمر تواڈے منہ ول ویندی رواں. اللہ اکبر. بیوی کی وفا کی پہچان ہوتی ہے جب شوہر پہ غربت کے دن ہو, اور شوہر کی وفاداری کا پتہ چلتا ہے جب بیوی پہ بیماری کے دن ہو. میں نے اکثر دیکھا بیوی بیمار نہیں پڑی, جا کے میں کہ نہیں چھوڑا ہے, آ کی بیمار میرے متھے پائی جے, جدو ٹھیک ہو جی بھیج دیا جی. اور یہی حالات شوہر کے ہوتے ہیں. بیوی چھوڑ کے ٹانگ مار کے چلی جاتی ہے, ساری عمر اتنے بھوک سوک تیرنوں, بھوکے ننگے پتہ نہیں کتھوں کنگال یال جائے, میرے متھے وجے نے. چنگے پلے کھاندے پیندے بھراواں دی میں بھین ایتھے آن کے رول گئی ہیں تواڈے ٹکڑیاں تے. اللہ اکبر. نہیں, یہ دونوں موقع وفا کے ہیں. گھر نہ توڑنا. میرا رب ضرورتیں کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے, خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں. اپنے شوہر کے ساتھ جڑی رہنا. مشکل دن آ گئے, برے ایام آ گئے, دو میاں بیوی لڑ پڑے, طلاق کی نوبت آئی, لوگوں نے سمجھایا, کسی نے کہا فلاں علاقے میں جاؤ, عالم بیٹھا ہے, تمہیں مسئلہ بتا دے گا, طلاق دینی ہے یا خلا لینا ہے, ایک دفعہ مشورہ کر لو, آدمی اچھا ہے, تمہیں سمجھا دے گا. فائنل فیصلہ کر لیا کہ طلاق ہی لینی ہے. وہ خلا لینے پہ تیار ہے, یہ طلاق پہ, لیکن پھر بھی کسی نے کہا کچھ سوچ لو. اللہ اکبر. جس سے بات ہوئی تھی نا وہ جا کے انہیں
بتا آیا کہ آج ایک جوڑا تواڈے کول آਉਣਾ تے تھوڑے تتے مٹھے ہوئے نے، تو کوئی سمجھا دیا جی۔ جوڑا تشریف لایا، عالم صاحب بیٹھے ہیں، سٹڈی ہو رہی ہے، مطالعہ کر رہے ہیں، کہنے لگے جی ایک مسئلہ لے کے آئے ہیں۔ کہندے میں تواڈا مسئلہ سننا۔ بسم اللہ جی آیا نو ساڈے پرونے جے مہمان جے، پہلے تواڈی خاطر تواضع ہو جائے، پہلے تواڈی خاطر تواضع ہو جائے۔ اندر آواز دیتی پلیے اللہ نے رحمت بھیجی ہے، مہمان بھیجے نے تو کوئی ناشتے نوشتے دا سامان بھیجو۔ انہیں چادر دے تھلوں دی تھوڑی دیر بعد ایک دوانا ریڑ دیتا، پھڑ کے چون پاسوں ویکھ کے بزرگ عالم، اللہ کرے اداں دے عالم اج بھی پیدا ہوں۔ تے اسی تے اوندیاں ہی پہلے کوشش کرنی ہوندی نا، جے نہیں بھی لڑے تے لڑا چھڑیے، اوپر جان چھڑے دے توں اے کتھے مگر لا لے دفع کرے نو، اللہ کوئی اور رستہ کٹ دو۔ مہینے کے بعد پوچھ دی جی انہوں تو میں دفع کر رہی ہوں، کوئی رستہ کٹو، کہ رستہ تینوں ادھر ہی میں بخا چھڑیا سی، ہن تو نہ ویکھیں تے بکری گل ہے۔ ایسے نہیں تھے، یہاں سب تیار بیٹھے ہیں کہ یہ لڑے اور پھر جو ہے ہم اپنا الو سیدھا کریں۔ اللہ کے لیے ڈرنا، گھر توڑنے سے پہلے 100 مرتبہ ڈرنا۔ دوانے نو چون پاسو ویکھ کے نا تے لیڑا چوک کے نا تے واپس ریڑتا، کہنے لگے پلیے اے بندے زیادہ اچھے نے، مہمان زیادہ خوبصورت نے، اے دوانا ماڑا ہے، کوئی اور پیچ۔ تھوڑی دیر بعد انہیں پھر ریڑ دیتا، پھر ویکھ وو کہ کہندے نہیں اے بھی نہیں ایڈا چنگا، اور کوئی پیچ۔ 6 دفعہ ادھروں انہیں ریڑیا، ادھروں انہوں نے ریڑیا، یہ دو میں اٹھ کے نا ٹورن لگے، کہندے بھاجی بہ جاؤ، چلے کیوں جے؟ اکھے اسی تا اپنا دکھ لے کے ایسا تسی فٹ بال کھیڑنا شروع کرتی۔ کیا نہیں اسی نا اصل چ تہاڈا ہی حل کر رہے سا، یہ فٹ بال نہیں کھیڈن ڈے، یہ تانوں ایک گل سمجھاونی سی کہ جے میری بوڑھی ہوندی نا اوہو جئی تے انہیں مینوں 500 پھکڑ تولنے سی۔ ظالم دیا پترا گھر لے کے کی دیتا ہی، بہ کے سکی ٹور بناون ڈیا ایک دوانے تو علاوہ کر رکھیا گی۔ انہیں میرا پردہ رکھیا تے پردے دے اولے بہ کے وہ نہیں بولی، میں 6 دفعہ واپس بھیجیا، انہیں 6 دفعہ ہی پھر چیز بھیجی ہے کہ اے محسوس ہوئے کہ نہیں اللہ دا شکر ہے گھر چندر واڑی لگی تو واہ ٹھیر لگا دوانیاں دا، تو بدل بدل کے بھیجی جان دی، حالانکہ میرے کو لہی سی۔ انہیں میری عزت رکھی ہے، دو میں کہے اٹھ کے ٹر گئے، کہنے لگے جی سانو سمجھ آ گئی ہے، ساڈا بنیادی رولا ہوندا تو روٹی کپڑے مکان دا ہی ہے، تے تھوڑا حوصلہ کر لئیے، چوپڑیاں نہ لبیاں، دو نہ لبیاں، سکی کھا لیں گے، حساب کتاب لا لیں گے، گھر کو نہیں توڑنا چاہیے۔ ضرورت میرا رب کلی والے فقیروں کی پوری کر دیتا ہے، خواہشات کبھی حکمرانوں کی بھی پوری نہیں ہوئی، لہٰذا لڑیے مت۔ یہ اللہ نے پہلی آیت میں کہہ دیا تھا جو سورہ نساء کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یہاں لفظ رب کیوں بولا گیا ہے؟ پرورش کرنے والا جس نے ماں کے پیٹ میں نہیں مرنے دیا وہ اس نئے گھر میں بھی نہیں مرنے دے گا، جس نے ماں کے پیٹ کے گھر میں سلامت رکھا ہے وہ اس دنیا کے نئے گھر میں بھی تمہیں بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ میاں بیوی کا تعلق مت توڑنا، تم کامیاب رہو گے۔ باجی بزرگاں دی زیارت کر لو تو پھر واپس لوٹو چنگی طرح تک لو۔ تکبیر، مولانا محمد یوسف سروری صاحب، ماشاءاللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ اللہ اکبر۔ حضرات واپس لوٹیں۔ مینو اج دسن نہیں ڈے، اور میرے سارے معزز رشتے ہیں، میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، ایک چھوٹا سا طالب علم کسی مدرسے میں پڑھتا ہے تو اس کی بھی دل سے اتنی ہی قدر کرتا ہوں، کیونکہ وہ مستقبل کا انشاءاللہ العزیز ہیرا ہے۔ اساتذہ، علماء، اہل علم، نام زبان پہ بھلے نہ لوں لیکن دل کے اندر اس طریقے سے درج ہیں
کہ یہ بھولنے والے نہیں ہیں، لیکن موضوع جو تھا کچھ اس طرح کا ہے کہ اسب گول تے کچھ نہ پھول، ہسدا کھیڑدا جنوں ویکھیں گا حقیقت چ او رونا لکاؤن ڈیا ہوندا، اندر کوئی نہ کوئی رولا۔ چھوٹے ہوندیاں کہندے سی ایک خودو بناوندے ہوندے سی لیراں دا، خودو پھولیا تے وچوں لیراں ہی نکلیاں۔ معاملہ گھر گھر کا کچھ ایسا ہی ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو غربت میں دھکا مت دینا۔ میں نے راجن پور، آپ نے سنا ہوگا پنجاب کا آخری ضلع ہے، بیک ورڈ ہے، بھوک ہے، غربت ہے، بڑے ماٹھے حالات ہیں۔ وہاں سے گزر ہوا ایک بوڑھے سے بابا جی، یہاں مجھے اتنا بوڑھا بابا جی کوئی نظر نہیں آ رہا، نہیں تو میں اشارہ کر کے کہتا ماشاءاللہ یہاں کے بابے بھی جوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے، بڑھاپوں کو وقار دے، انہاں نوں گھروں تھیاں پتراں نوہاں کولوں چنگا مال لبدا رہے، اے بڈھے نہیں ہوندے۔ حضرات بوڑھا سا ہے، ہاتھ میں راشا ہے، ہاتھ چ رمبا ہے تے کوٹھی دے باہر گھاہ کھوترن ڈے۔ میں آگے بڑھ کے واپس موڑ آیا، میں کہا بابا جی تسی سریکی علاقے چ مینوں پنجابی دس دے ہو، تھا پنجابی لیکن اپنے اوپر سریکی روپ اس نے دھارا کہ تے کو کہیں آکھے میں پنجابی۔ میں کہا جی مینوں تھوڑا جہا اندازہ ہویا سی، غلط بھی ہو سکتا ہے، برحال مینوں چنگا لگا، میں تانوں پوچھ لیا۔ کہندے پوت میں پنجابی ہاں۔ میں کہا جی ایتھے آن کے کی صاحب کیڑے علاقے دے ہو؟ انہیں علاقہ دسیا۔ میں کہا جی ایڈی دور؟ کہندے پوتے چگنی پیندی ہے پھر پھر کے جڑی مولا چوک کھلاری ہے، اللہ نے میرے رزق دا چھٹا ایتھے بارے۔ میں کہا جی عمر دے اسی سے چرمبا پڑھ کے کھا کوترن ڈے ہو تو کھا بھی ہسدا ہونا تسی، اپنے کو منڈے شنڈے نو کسے نو؟ کہندے پوت اللہ دا شکر ہے، اللہ نے بڑی رحمت کیتی ہے، پر میرا منڈا کوئی نہیں، اس وجہ تمہیں آپ محنت کریں۔ میں جی یہ تانوں کی دیندے ہونے کوٹھی والے؟ کہندے پوت بڑا کھلا پیسہ دیندے نے، 1200 روپیہ۔ برا نہیں بولا، کوٹھی والوں کا بھی شکوہ نہیں، رب کا بھی شکوہ نہیں۔ میں حیران ہوا، میں کہ بابا جی تسی 1200 دے وچ کی کھاندے ہوگے تے کی پیندے ہوگے؟ انہاں تانوں کوئی جگہ جگہ رہائش دی؟ کہندے پوت اللہ دی بڑی رحمت ہے، رب نے مینوں 8 دھیاں دتیاں نے، میری بیگم بھی زندہ ہے۔ اور سیم اسی کردار کا آدمی فیصل آباد کے ایک جامع امدادیہ کے قریب مسجد ہے، وہاں اگلے دن میں درس دینے گیا، جب میں نے واقعہ بیان کیا تو آ گیا کہنے لگا 100% سیم وہی حالت میری ہے، 8 ہی بیٹیاں، بوڑھا کتنا ہوں آپ کے سامنے ہوں، بیوی ہے، جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ وہی دیکھتا ہے، بندوں کو شاید نظر نہیں آتا۔ اس شخص کا کہنا تھا 1200 لیتا ہوں۔ میں نے کہا جناب گھر کے 10 افراد 1200؟ کہندہ پوت نہیں سونی نبدی ہے۔ میں کہا جی تیاں بھی کام کر دیاں؟ کہندے نہیں، پیٹ دی اگ لئی میں کدی عزت کسے دے گھر نہیں کلی، پیٹ دی اگ لئی عزت کسے دے گھر نہیں کلی۔ میں کہا جی اماں جی؟ کہندے نہیں وہ بھی گھر رہندی ہے۔ میں جو ہے گا مال ہے صاحب مک گئے پھر پتہ نہیں۔ میں کہا جی 1200 دا کی کر دے ہو؟ کہندے پوت اسی گیس دا میٹر بھی نہیں لوایا، ہمت کوئی نہیں دین دی، تے بجلی دا میٹر بھی نہیں لوایا، بل کتھوں دینے؟ پکھا گتا ہوا چل لئی دی ہے، تے مہینے 4 دفعہ ہانڈی پکا لئی دی ہے، باقی لون مرچ کوٹ رگڑ کے روٹی کھا چھڈی دی، رب دا شکر کریدا ہے، تے تھوڑے جے پیسے بچ بھی جاندے نے، تے اللہ دا بڑا ہی کرم ہے پتر، اللہ دا بڑا ہی کرم ہے پتر۔ ضرورت ہے میرا رب کلی والی فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ آج تیرے میرے گھر میں کیا کچھ نہیں پکتا، پھر بھی لڑائی ہے، جدوں دی تیرے گھر آئی ہیں مینوں کچھ لبا ہی نہیں، مینوں کچھ لبا ہی نہیں۔ کھا کھا کے ماشاءاللہ رب دیاں نعمتاں، وزن 90 کلو تے لبا کچھ نہیں۔ اے حافظ صاحب میرا خون ہی پی گئے نے، تے وہ بیچارے بھاویں آپ انہاں وچ خون ہوے ہی نہ۔ نہیں میری بہن، اچھا پھر تانے نکیاں نکیاں گلاں دے تانوں کاکا جمنا پوے نا پتہ لگ جائے۔ لو گھر دی لڑائی گھر ایتھوں ٹوٹ گیا، تانوں کاکا جمنا پہ پتہ لگ جائے۔
ਬਾਜੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੰਮਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਆ ਝਪਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਟਣਾ ਮਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਲਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਧੁੰਦ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਨਾ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ। یہ مرد کا کیا کام ہے مرد جانے، عورت کی کیا ذمہ داری ہے عورت جانے۔ ارے تندور پہ آنا پڑے، تجھے روٹیاں لگانی پڑے، پتا چل جائے۔ باجی کدی شہر تشریف لے آؤ جتھے لوہے ٹل کے پانی بن دے نے نا، اس پٹھی چ ایک دفعہ جانا پہ جے پتا لگ جو بیوٹی پارلر کی ہوندا۔ اس مرد کو حقیر نہ جان، رشتے کو کمزور نہ کر، ٹی وی کے اشتہارات دیکھ کے اپنے گھر کی طاقت، اپنی عزت، اپنا سرمایہ، اپنی غیرت، اپنی آبرو، اپنی حیا، اس کو ختم نہ کر۔ گھر کا مین گیٹ توڑ دیا جائے، ہر کتا بلا اندر داخل ہو سکتا ہے، اسے شوہر نہ سمجھ، اپنی غیرت اور حیا کا مین گیٹ سمجھ۔ یہ رب نے 4 پہرے دار، 4 مفت کے سیکیورٹی گارڈ تجھ کو دیے ہیں، یہ 4 فوجی ہیں، یہ 4 سپاہی ہیں جو بغیر تنخواہ لیے کما کما کے لا لا کے۔ میں تو کہتا ہوں باقی چھوڑ دیں، ساڑھے نال سردیاں دی شدید دھند چ جدو سکرین بھی نہیں دس دی، ایک سفر تے کڈ کے ویکھو پتہ لگ جائے راتاں کی ہوندیاں تے مرد کی ہوندا ہے۔ کڑی دھوپ میں کھڑے ہو کے ذرا تغاری اٹھا کے 20 اینٹیں، کئی دفعہ کہنی ہیں تو انہوں کی پتا، میں کہا جی سانو پتا ہے، قرآن نے دسیا ہے، تکلیف بڑی ہے، تے کلو 1.5 کلو دا بچہ چکنا کوئی سوکھا نہیں، لیکن 20 اٹا موڑے تے رکھ کے تے کانڈے تے چک کے سیڑھیاں چڑھ کے 5 منزلاں تے دن چ 20 پھیرے لا کے 500 لیاونا بھی سوکھا نہیں۔ اگر درد ادھر ہے تو تکلیف ادھر بھی ہے، ذمہ داری ادھر ہے تو بوجھ ادھر بھی ہے۔ اتو قربان جاواں اپنے بھائیاں تو مینوں شکوا تے نہیں، بھراواں نال شکوے ہو جاندے نے، لیکن میں نہیں کردا۔ لیکن جدوں بھی جمعہ پڑھاؤن گے ماں دی شان، پیو پتہ نہیں کتے تھانے چ دا نام، کیا مجال جو ابو کی شان، ابو کی عظمت، باپ کا مقام، باپ کی مشکلیں۔ شعر بنانے والوں نے بھی جتنے بنائے ماں پہ ہی بنائے۔ شہر میں آنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، یہ کسی نو یاد نہیں کہ شہر میں جانے والے بھول گئے کس کے باپ نے کتنے ایکڑ بیچے تھے۔ دونوں پہیوں میں ہوا برابر بھرا کرو، پھر جا کر کے جو ہے گاڑی بیلنس چلتی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کو پتہ نہیں یہ باپ کیا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میں باپ ہوں میں اپنی شان میں بیان کروں، میرا عدل اور اعتدال ذمہ داری ہے۔ جب دنیا ایسی ماحول میں بیٹھی ہوتی ہے، کوئی ہے جو گرمیوں میں تڑپ رہا ہوتا ہے، اور جب دنیا کمبل لے کے اوڑھ کے ہیٹروں میں سوئی ہوتی ہے گھر کے ماحول میں، کوئی ہے جو ٹھنڈی سرد مست راتوں میں ہواؤں کے اندر جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے۔ ہاں اسے باپ کہتے ہیں۔ نہ اکیلی ماں گھر چلا پاتی ہے، نہ اکیلا باپ چلا پاتا ہے۔ دہلیز تلک دین کو لانا، دنیا کو لانا شوہر کا کام ہے، دہلیز کے اندر سے لے کے نسل تک پہنچانا، دنیا اور دین کو پہنچانا یہ ماں کا کام ہے، یہ بیوی کا کام ہے، یہ بہن کا کام ہے، یہ بیٹی کا کام ہے، پھر گھر بچتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا ضرورتوں پہ نہ لڑنا، ضرورتوں پہ نہ لڑنا، بھوکے سو لینا۔ بھوکے سونے والی بھی مثال سن لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے میں مسجد نبوی میں گفتگو ہو رہی ہے، مجلس میں ایک مہمان آ گیا۔ میرے محبوب بڑے مہمان نواز تھے، آپ کو پتا ہے دشمن گالیاں بھی دیتا تھا، آپ پھر اپنی بکریوں کے دودھ بھیج دیتے تھے۔ سمامہ بن وسال کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے 12 حجروں میں، آپ کو پتا ہے مدینے میں محبوب کے 12 حجرے تھے، 12 حجروں میں اطلاع بھیجی کہ جس گھر میں بھی کچھ ہے لے کے آؤ، مہمان نوازی کرنی ہے۔ 12 گھروں سے شکوہ نہیں آیا، شکر آیا۔ اللہ کا شکر ہے جیسے پہلے 29 دن چولہا نہیں نہ جلا،
آج بھی کوئی جلنے کے امکان نہیں نظر آ رہا ہے۔ محبوب نے رب کا شکوہ نہیں کیا، الحمدللہ بولا اور ساتھ میں متبادل ڈھونڈا، کہا ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ تے پاجی جنہیں ہاتھ چکیا سی نا وہ کئی دن گھر ہی نہیں سی گیا۔ ذرا حدیث دا سیاق و سباق پڑھنا، ایمان نال تو انہوں سمجھ آ جائے گی کہ بندہ چودھری ادو ہی بنتا ہے، بھرا چودھری ادو ہی بن سکتا ہے، باپ چودھری ادو بن سکتا ہے، بیٹا چودھری اس وقت بن سکتا ہے، ڈیرے داری ادو ہی چلتی ہے جدوں انہاں چوں رشتیاں چوں کوئی ایک رشتہ نال کھلوتا ہوئے، رات ہوئے تے پاویں دن ہوئے، تے پرونے ٹور آن تے گھر خالی بھی ہوئے تے اندروں لڑائی دی آواز نہیں بلکہ وفا کر کے ایک دوجے نال کوئی نہ کوئی حل کڈ لیندے نے۔ کہن لگا اللہ دے رسول سلم پرونا میرے نال ٹورو، لے گئے تے گھر جا کے کنڈی کھڑکائی، بیگم نے دروازہ کھولیا، کہن لگے نال پرونا ہے تے کھان پین دا کوئی ہے بندوبست؟ ہندی اج دی عورت تے جیڑیاں سناونیاں سی، حافظ جی اے نال چار یار بھی ٹور لیا ہے، گھر دے کے کی گیا سے آج ہفتہ ہو گیا ہے۔ عالم صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، چودھری صاحب، جٹ خان رانا صاحب، بڑیاں بڑیاں پگڑاں تے کر دے اندر آ کے گلا، اولاد بھکھی مر گئی۔ ہفتے بعد آئے ہو پسروری صاحب تے نال نے پاجی انہاں دا خیال رکھیو، آپ صاحب جٹ بھرا ہے اپنا۔ پاجی گل جٹاں دی نہیں تے گل رائیاں دی نہیں، گل سائیاں دی ہے۔ سائیں چنگے ہون اللہ سب سدھیاں کر دیندا ہے۔ بیوی نے اگو ہس کے آکھیا سونے ہو باہر کھلوتے ہی گلاں کری جاؤ گے، مہمان نو بٹھاؤ، تیاں پتراں دا کھانا پیا ہے، اپنی اولاد دا کھانا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں، جٹاں دا نام لیا چیمے بھی آ گئے، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پاجی گل اگے ٹوری ہے کہ چھڑ دئیے؟ جی جدوں گھر والی نے لفظ کہے نا، یہ لفظ جب میں نے پہلی دفعہ سنے تو میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے ایک یار کو بولا یار میں ایک حدیث پڑھی ہے تو منن چ نہیں آن ڈی، دل نہیں ماندا اداں ہوئے۔ کہندا کی پڑھیا ہی؟ میں کہ یار حدیث چ پڑھیا ہے کہ بندہ سیاق و سباق دسدا کئی دن گھر بھی نہیں سی گیا، پرونا آیا سی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مہمان نوازی کون کرو، وہ نال لے کے ٹر گیا تے گھر والی دا جا کے کنڈا کھڑکا کے تے کہندا ہے کھان پین نو کچھ ہے، پرونا نال لے آیا تے وہ ہس کے کہندی ہاں بچیاں دا کھانا تے پیا ہے۔ تے بندے نے کیا انہاں نو سوا دے تے اونے مودے کر کے نا تے تھپکن لگ پئی۔